الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. حضرت سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت مختصر حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کے الفاظ تو مختصر ہیں لیکن معنی علم کا سمندر ہے. ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے کچھ ایسی باتیں بتلائیے کہ میں آپ علیہ السلام کے بعد کسی سے اس بات کو نہ سنوں، نہ کسی سے اس بات کا سوال کروں. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آمنت باللہ ثم استقم، کہ اللہ پر ایمان لیا اور اسی پر جم جاؤ. بظاہر حدیث کے الفاظ بہت مختصر ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا ہے اور اسی پر جم جانا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آمنت باللہ وما توفیق الا باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں اور جو کچھ اللہ کی توفیق ہوگی میں عمل کروں گا. تو اس پر آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے. اسی طرح جب آپ علیہ السلام کا سر مبارک میں سے کچھ بال سفید ہونے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں. یا ان کے بعد ان کے دل میں کچھ ایسی باتیں آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اس دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر بڑھاپے کا اثر نظر آنے لگا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو سورہ ہود کی کچھ آیت نے بوڑھا کر دیا. وہ آیت کیا ہے؟ اس آیت میں ایسا کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو اس آیت نے بوڑھا کر دیا؟ اس آیت کے اندر ہے، فاستقم کما امرت، اے نبی جی آپ جمے رہی جیسا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اس سورہ کے اندر بہت سے انبیاء کرام کا واقعہ ہے، تفصیلی سے واقعہ ہے. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، فاستقم کما امرت. اب جاننا چاہیے کہ یہ الفاظ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنت باللہ ثم استقم، مختصر ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں، یہ جواب علم کلم میں سے ہے، یہ علم کا سمندر ہے. آمنت باللہ کے اندر تمام عبادات داخل ہیں، جسے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ پر ایمان لانا یعنی اللہ کے تمام احکامات کو قبول کرنا، دل سے قبول کرنا، زبان سے ظاہر کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ مراد ہے. یہاں پر جس طرح صحابی نے سوال کیا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لیکن جواب بھی ایسا ہے کہ جس پر چلنا بہت مشکل ہے. ثم استقم، اسی پر جم جاؤ. یہ الفاظ عربی میں اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں تھوڑی سی بھی کجی محسوس نہ ہو، کہ اگر آدمی تھوڑا سا بھی ٹیڑھا پن اس میں اختیاری کرے گا یا اس سے کچھ اعمال میں کچھ ہلکی گڑبڑی ہو جائے تو ثم استقم کا معنی نہیں پایا جائے گا اس کے اندر. جس طرح پل صراط کا راستہ بالکل دھاری دار تلوار کی طرح ہے، اسی طرح یہ الفاظ بھی ہیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں حدیث کے الفاظ کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمنت باللہ کے اندر اللہ تبارک تعالی کے تمام احکامات ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اور ثم استقم کے اندر تمام اعمال ہیں کہ اگر اعمال پورے مکمل ہوئے، صحیح سالم ہوئے تو ثم استقم پر آدمی کھڑا اترے گا. اگر تھوڑی سی بھی کجی محسوس ہوئی تو ثم استقم پر آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. جس طرح ایک سفید کاغذ ہو اور اس پر کوئی شخص کہے کنارے سے کنارے تک لائن کھینچیں تو آدمی پوری لائن کھینچنے میں اس کے دل کے اندر کجی محسوس ہوگی. اسی طرح ثم استقم میں بھی ہے کہ آدمی جب اس پر چلے گا تو اس کے اندر بہت سی کجی محسوس ہونے لگے گی، بہت پریشانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد جو ان پریشانی اور مشکلات کو پار کر کے اس پر پورا کھڑا ہوگا تو وہ مکمل ایمان والا شخص ہوگا. تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں آمنت باللہ ثم استقم پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.